اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ الفاظ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی آیت کے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ وصلی ہے جو بالکل خالی ہے، یعنی اس پر زبر بھی نہیں ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ پیش ہے۔ تو ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہاں پر کون سی حرکت لگا کر پڑھیں، زبر کے ساتھ پڑھیں، زیر کے ساتھ پڑھیں یا پیش کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہی سیکھیں گے۔ تجوید کا انتہائی آسان قاعدہ ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ سیکھ لیں تو ان الفاظ کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے کہ زبر کب لگانی ہے حمزہ وصلی پر، زیر کب لگانی ہے اور پیش کب لگانی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الناس ہے، اس میں ہم یہ لفظ دیکھیں گے۔ پہلے ہم جان لیں کہ حمزہ وصلی پر زبر کب لگائیں گے۔ اگر لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو حمزہ وصلی پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں حمزہ وصلی جو ہے اس کے بعد لام آ گیا، تو اب اس حمزہ وصلی پر کون سی حرکت لگائیں گے جی؟ زبر لگا کر پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ الف لام لکھا ہو تو وہاں آپ نے حمزہ پر کون سی حرکت لگانی ہے؟ زبر۔ اس کو الذی پڑھیں گے، الذی، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اچھا، اگر آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو پھر یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ گر جائے گا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ حمزہ وصلی وہی ہوتا ہے جو درجہ کلام میں گر جائے، یعنی درمیان میں اگر دو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں آتا ہے تو وہ حذف ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ حمزہ وصلی پر زبر کب لگائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر کب لگاتے ہیں۔ اگر حمزہ وصلی سمیت تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر زبر ہو تو حمزہ وصلی کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی مثال یہ دیکھیے، یہ سورۃ الفجر ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے ارجعی، تو یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ حمزہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا حرف کون سا ہے؟ جیم ہے۔ پہلا حمزہ، اس کے بعد را، پھر جیم، تو جیم کے نیچے کیا حرکت ہے؟ زیر ہے جی۔ تو جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو حمزہ وصلی کے نیچے ہم زیر لگا کر پڑھیں گے۔ تو اب اس کے اوپر نہ زبر لگائیں گے نہ پیش لگائیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو آپ نے حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگا دینی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک۔ اگر آپ پچھلے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ درمیانے کلام میں حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک۔ یہ ایک مثال آپ نے دیکھ لی۔ اس کی ایک اور مثال ہے جو کہ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں بھی حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد جو ہے تیسرا حرف جو ہے با ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ حمزہ وصلی سمیت ہم جو ہے یہ حروف گنیں گے۔ پہلا حمزہ وصلی، اس کے بعد تا اور پھر با۔ با کے نیچے کیا حرکت ہے جی؟ زیر ہے۔ تو حمزہ وصلی کو ہم زیر لگا کر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ اگر حمزہ وصلی سمیت تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو حمزہ وصلی کو بھی زیر ہی دیں گے۔ تو یہ سورہ یاسین میں بہت سارے جو لوگ ہیں
وہ اس کو پڑھتے ہوئے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کو اتبعوا پڑھ لیتے ہیں، کچھ اس کو کہتے ہیں کہ اتبعوا پڑھیں، تو یہاں پر زیر لگانی ہے آپ نے، اس کو اتبعوا پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ سمیت جو تیسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا۔ ہاں اگر آپ اس سے پچھلا لفظ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ درمیانے کلام میں نہیں پڑھا جائے گا، یہ گر جائے گا۔ اگر آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تو پھر یہ حمزہ جو ہے یہ ساکت ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر پیش کب پڑھتے ہیں۔ اگر حمزہ وصلی کے بعد جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصلی پر بھی پیش پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے جی، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے ہارون اخی۔ اب یہاں پر کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس پر کون سی حرکت لگائیں، تو یہاں دیکھیں گے حمزہ وصلی ہے، اس کے بعد شین ہے اور تیسرا حرف دال ہے، تو دال کے اوپر پیش ہے، تو لہٰذا حمزہ وصلی کے اوپر ہم پیش لگائیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر حمزہ وصلی سمیت تیسرا حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصلی کو ہم پیش لگا کر پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے اشدد بہ ازری، اشدد بہ ازری۔ اگر آپ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں پچھلی آیت کو تو پھر یہ حمزہ وصلی درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا۔ ہارون اخشدد، پھر اخشدد پڑھیں گے، پھر حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے۔ ہارون اخشدد بہ ازری۔ اس کی ایک مثال اور دیکھ لیجئے، جہاں حمزہ وصلی کے تیسرے حرف پر حمزہ وصلی کے بعد جو ہے وہ پیش ہے، تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھیے جی، یہ سورۃ یوسف میں ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، تو یہاں پر اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے، اقتلوا اقتلوا، تو یہاں پر تیسرے حرف پر پیش ہے، لہٰذا ہم حمزہ وصلی پر کون سی حرکت پڑھیں گے جی؟ پیش ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ اگر حمزہ وصلی کے تیسرے حرف پر یعنی حمزہ وصلی سمیت جو ہے وہ تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزہ وصلی کو پیش لگا کر پڑھیں گے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف۔ اگر آپ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں پچھلی آیت کو تو پھر حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے۔ مبینین اقتلوا یوسف، کیونکہ یہاں پر نون قطنی آ رہا ہے تو یہ بھی ہم پڑھیں گے، یہ نون بھی پڑھیں گے اور چھوٹا نون جو قطنی ہے یہ بھی پڑھیں گے۔ مبینین اقتلوا یوسف۔ آپ نے اب یہ قاعدہ سمجھ لیا ہوگا کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ہو تو حمزہ وصلی پر زبر لگائیں گے، اگر حمزہ وصلی سمیت تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا اوپر زبر ہو تو حمزہ وصلی کو زیر لگا کر پڑھیں گے، اگر حمزہ وصلی کا جو تیسرا حرف ہے حمزہ وصلی سمیت اس پر پیش آ جائے تو حمزہ وصلی پر آپ نے پیش لگا کر پڑھنا ہے۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں حمزہ وصلی جو ہے وہ اس سے جو تیسرا حرف ہے اس پر پیش تو ہے لیکن حمزہ وصلی کے نیچے جو ہے وہ زیر لگا کر پڑھتے ہیں، تو اب دوست جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ ابھی تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ حمزہ وصلی کے بعد جو تیسرا حرف ہے اگر اس پر پیش ہو تو حمزہ وصلی کو بھی پیش لگا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے۔ تو آپ نے یہ صرف 5 جو الفاظ ہیں یہ یاد کر لینے ہیں، انہی الفاظ سے جب آپ کسی بھی آیت میں یہ الفاظ آئیں اور آپ پچھلے لفظ پر وقف کرتے ہوئے یہاں سے شروع کریں تو آپ نے ان کے نیچے زیر لگا کر پڑھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں بھی تیسرے حرف کے نیچے زیر ہی تھی، لیکن یہ جو پیش ہے یہ عارضی طور پر آئی ہے۔ یہ صرف کا ایک قاعدہ ہے جو مشکل ہے، ظاہر ہے عام آدمی کی سمجھ میں جلدی نہیں آتا، اس لیے بس آپ یہ کر لیں کہ آپ ان 5 الفاظ کو ذہن نشین کر لیں: ایتو، امشو، اقضو، ابنو، اتقو۔
قرآن مجید میں یہ 5 الفاظ جہاں بھی آئیں اور آپ ان سے شروع کرنا چاہیں، یعنی ان سے جو پہلے لفظ ہے اس پر وقف کر لیں اور آپ کو ان الفاظ سے پڑھنا شروع کرنا چاہیں تو پھر ان کے نیچے آپ نے زیر لگا کر پڑھنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حمزہ وصلی پر حرکت لگانے کا جو قاعدہ ہے وہ سیکھ گئے ہوں گے کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ہو تو حمزہ وصلی پر زبر لگائیں گے، اگر حمزہ وصلی کے بعد تیسرا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر ہو یا اس پر زبر ہو تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزہ وصلی پر بھی پیش لگا کر پڑھیں گے۔ لیکن یہ 5 حروف جو ہیں ان کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے، اگرچہ تیسرے حرف پر پیش ہے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کیونکہ ان 5 کو آپ نے زیر لگا کر ہی پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ ان الفاظ کو آپ اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے، حمزہ وصلی پر حرکت لگانا بھی سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو ان احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔